مساجد، مدارس یہ دینی درسگاہیں ہیں، مراکز ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس طرح ہو، لائحہ عمل تیاری کیسی ہو، ہمارے درمیان ہمارے مشفق، مربی، سرپرست، اکابر تشریف فرما ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور سامعین کو لائحہ عمل اور ذمہ داریوں کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، یہ جس موضوع کے تحت ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک شعر آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو دوستو، یہ جو آیت پڑھنے کا شرف میں نے آپ لوگوں کے سامنے حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس اجازت کی وجہ بتائی گئی۔ فرمایا اس لیے اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے، اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے اس کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اجازت تو دے دی گئی ہے، اور اس لیے دے دی گئی ہے کہ ان کے خلاف جنگ جاری ہے، اور اس لیے بھی دی گئی ہے کہ وہ مظلوم ہیں۔ لیکن اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت اس وقت ہمارے شامل حال ہوگی جب کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے۔ اگر ہم خوف و ہراس کا شکار ہو کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جائیں یا مایوس ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مایوس ہو جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً مدد پر قادر ہے، لیکن اس مدد کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، جو کہ ظلم و استبداد کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، اپنی صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے۔ اب دیکھیے، یہ 3 آیات کا سلسلہ ہے۔ دوسری آیت میں جن لوگوں کو اجازت دی گئی اس وقت ان کی کیفیت بتائی گئی،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، اور کیوں نکالے گئے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا۔ فرمایا کہ صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ دیکھیے آج کی جو ساری لڑائی، آج کا جو سارا جھگڑا ہے، مسلمانوں سے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو نان بایولوجیکل کہتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ مجھ کو ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اس کے اس دعویٰ کو نہیں مانتے، اس کے اس غرور کو نہیں مانتے، اس کے اس تکبر کو نہیں مانتے، اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ وہ لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لاٹھیاں برساتے ہیں، گولیاں چلواتے ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا۔ تو یہ پریشانی ہے ان لوگوں کو کہ آخر یہ ڈرتے کیوں نہیں، آخر یہ گھبراتے کیوں نہیں؟ جب ساری دنیا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ سر اٹھا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ہے پریشانی۔ تو فرمایا کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت جو اسی سلسلے کی ہے، بالکل متصل ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے خلاف تم کو کھڑا ہونا ہے، اور ان کے کیا ارادے ہیں جس کی وجہ سے تم کو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ یہ ہیں ان کے ارادے کہ وہ عبادت گاہیں، وہ مساجد، وہ خانقاہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں اس قرآن مجید کی آیت کی وسعت کہ اس میں صرف مسجدوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ گرجا گھر، وہ معبد، یعنی دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں۔ اور آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ جس وقت کاشی میں کاریڈور بن رہا تھا تو ان لوگوں نے جو کہ مندر وہیں بنائیں گے، مندر وہیں بنائیں گے، صبح شام بولتے تھے، ان لوگوں نے سینکڑوں مندر توڑ دیے، ایسے مندروں کو توڑ دیا جو برسوں سے وہاں پر تھے، اس لیے کہ کاریڈور بنانا ہے، اس لیے کہ اپنا نام روشن کرنا ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کو بلانا ہے اور انتخاب جیتنا ہے۔ تو ان کی نظروں میں کسی عبادت گاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی عبادت گاہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا منی پور میں پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ تشدد چل رہا ہے، اور 600 سے زیادہ گرجا گھر جو ہے وہ یا تو مسمار کیے گئے ہیں یا ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، اور ان کا یہ معاملہ انہوں نے صرف کاشی میں نہیں کیا بلکہ خود ایودھیا میں کیا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا
کہ جو لوگ 400 پار کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ ایودھیا میں ہار گئے. ایک بہت بڑا مندر ہے بدری ناتھ، بدری ناتھ میں ضمنی انتخاب ہوا، وہاں بھی یہ لوگ ہار گئے. 370 ختم کر کے ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہم پورا ہندوستان جیت گئے ہیں، لیکن جموں کشمیر بھی یہ لوگ ہار گئے، نہیں بنا سکے اپنی حکومت. پچھلی حکومت میں جو ہے وہ جونیئر پارٹنر تھے، اس مرتبہ جونیئر پارٹنر بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالی ان کو دفع کر رہا ہے، لیکن ہماری آزمائش باقی ہے، اس لیے پوری طرح دفع نہیں ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ موقع موقع سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زگ پہنچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے نہیں ہوتا. ان کے پاس جو ہے وہ سرکار ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ای ڈی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ سی بی آئی ہے، ان کے پاس سارا انتظامیہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فیصلے ان کے خلاف ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں. جھارکھنڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں کیا، روٹی بیٹی ماٹی اور گھسپیٹھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یہ ہوتا. یہ کرتے یہ لوگ، اور جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے یہ کر رہے ہیں. تو دوستو، ان کے ارادے بتانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے مستحق کون ہوں گے، اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی گھر کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا مرتبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد تو کروں گا، لیکن تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی مدد کر رہے ہو. دوستو، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں، اور اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. لیکن جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی یہ قدر و منزلت بیان کرتا ہے کہ گویا تم جو ہے وہ میری مدد کر رہے. تو دوستو، یہ ہے وہ پس منظر، اس میں ہم کو ان سارے واقعات کو، سنبھل کا واقعہ ہو، اجمیر کا واقعہ ہو اور دیگر واقعات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اس وسیع تناظر میں، تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو اپنی زبان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور دلوں میں جو ہے وہ نفرت کی آگ رکھتے ہیں، یہ جو نفاق ہے، اوپر کچھ اور اندر کچھ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب بل آ رہا ہے وقف کا، کیوں آ رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو،
لوگ اس زبان میں کہتے ہیں جس زبان میں بات ان کی سمجھ میں آئے. ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں ایک قانون ہے 1991 میں بنا، اور اس کے مطابق آپ کسی عبادت گاہ کا تشخص، اس کی پہچان، اس کا مقصد بدل نہیں سکتے. یعنی 15 اگست 1947 کو جو مندر تھا تو وہ مندر ہی رہے گا، جو گرجا گھر تھا تو وہ گرجا گھر ہی رہے گا، جو مسجد تھی وہ مسجد ہی رہے گی. یہ قانون ہے، اور اس کے آگے بھی سخت تفصیلات ہیں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس قانون کی پاسداری کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس قانون کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تو خالی سروے کر رہے ہیں. بھائی سروے کیوں کر رہے ہو آپ؟ جب آپ اس کی سچویشن کو، اس کی پوزیشن کو بدل نہیں سکتے تو سروے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سروے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سچائی سامنے لائی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد ایک جھوٹ کو پھیلانا ہے، ایک نفرت کو پھیلانا ہے. سنبھل سے متعلق اتنی ساری باتیں ہوئی. سنبھل کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی ایک سرفرا جو ہے وہ عدالت میں گیا تھا. 1936 کی بات ہے غالباً، 36 یا 38. اس نے کہا کہ صاحب یہ مندر ہے. اس وقت ایک انگریز جج تھا، انہوں نے وہ سارے جو یہ لوگ شواہد انہوں نے پیش کیے اس کو دیکھا. ان کو امید تھی کہ انگریز جو ہے وہ بانٹو اور کاٹو کی سرکار چلا رہے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ جو ہے وہ اپنا اقتدار لگائے ہوئے ہیں، تو شاید اپنے فائدے کے لیے وہ جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. لیکن اس جج نے جو ہے وہ نہ صرف اس مقدمے کو خارج کیا، بلکہ اس مقدمے کے لیے جو خرچ ہوا تھا وہ بھی جو ہے وہ جو فریق گیا تھا، یعنی ہندو فریق، اس سے وصول کیا. تو یہ کام تو اس وقت ہو گیا جب ہندوستان جو ہے وہ غلام تھا، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے. تو ہمارے چندر چوڑ صاحب جو پچھلے جسٹس تھے وہ یہ فیصلہ کر کے چلے گئے کہ صاحب آپ سروے کر سکتے ہیں لیکن اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیے کس طرح سے اصلاح کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے. ابھی 6 دسمبر گزری ہے، کل 5 تاریخ کو ایک لیکچر تھا جسٹس روہنٹن نریمن کا، بہت مشہور جسٹس تھے سپریم کورٹ کے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہا کہ بابری مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں ملا، اور بابری مسجد کا فیصلہ ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ انصاف کے نام پر ایک مذاق تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں بھی کہ جس میں بابری مسجد کی زمین مندر کے لیے دے دی گئی، اس میں بھی 5 صفحات اس قانون کے لیے ہیں. یہ جو 1991 کا قانون ہے اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی روشنی میں کام ہونا چاہیے، اس کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی اتنے ناانصافی بھرے فیصلے میں بھی یہ بات ہے. اور جسٹس نریمن نے کہا کہ یہ فیصلہ ساری عدالتوں کے اندر، خاص طور سے جو لوور کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس میں سنانا چاہیے. لیکن فتنہ تو سپریم کورٹ سے نکلا. چندر چوڑ کسی ہائی کورٹ میں نہیں تھے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا گیان واپی کی جامع مسجد کے بارے میں، نہ وہ کسی نچلی عدالت میں تھے، وہ سپریم کورٹ میں تھے. تو اب سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اور خود فریق ثانی جو کہ وہی ایک فتنہ پرور جو گیان واپی میں گیا تھا، سنبھل میں گیا تھا، وہ خود چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس نے جا کے کہہ دیا کہ یہ قانون جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو ختم کیا جائے. اب اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ غیر قانونی نہیں ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کسی سروے کا حکم نہیں دے سکتی، تو یہ فتنہ رک سکتا ہے.
لیکن اگر پھر گول مول بات کی گئی تو پھر یہ فتنہ جو ہے وہ پھیلتا رہے گا۔ دوستو، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری بتائی ہے، اس ذمہ داری کو بتانے سے پہلے ان صفات کا ذکر فرمایا کہ جس سے اپنے آپ کو متصف کیے بغیر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ڈائریکٹ یہ نہیں بتاتا کہ بھئی یہ کرنا ہے تم کو، یہ بتاتا ہے کہ یہ کرنے کے لیے تم کو اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرنی پڑے گی، یا دوسرے معنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ صفات تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو تم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے 3 آیات میں ان صفات کا ذکر فرمایا اور چوتھی آیت میں بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ سورہ شورا کی آیات ہیں، تو گفتگو اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، تمام انسانوں کو، وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، دنیا کی حقیقت بتائی گئی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، تو اس کے مقابلے آخرت کی اہمیت بھی بتا دی گئی۔ اور پھر فرمایا یہ بتانے کے بعد کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جنت کی پائیدار اور بہتر نعمتیں، جو نمبر 1 ایمان لائیں اور نمبر 2 اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ دیکھیے، ایمان اور توکل یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا اور صرف توکل سے کام نہیں چلے گا۔ تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ ابھی میرے پہلے پیش رو ہمارے مقرر جس کا ذکر فرما رہے تھے، جنہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ آپ کو اس بارے میں بتایا توحید کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ۔ دیکھیے، مومن مایوس کیوں نہیں ہوتا؟ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں۔ 40 سال تک 2 سپر پاور سے جو ہے وہ اہل ایمان نے افغانستان میں مقابلہ کیا، 40 سال، لیکن بیٹھے نہیں، تھکے نہیں، اور پہلے ایک گیا اور پھر دوسرا گیا، اور دونوں رسوا ہو کے گئے۔ تو یہ قوت اور یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ پہ توکل کے نتیجے میں، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ناٹو ہے، امریکہ ہے، اس کے سارے چیلے چاپڑ ہیں، وی ڈونٹ کیئر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور توکل یہ 2 چیز۔ اس کے بعد کچھ اور صفات کا ذکر ہے، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے ہوں، بے حیائی کی جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، اور اپنی اس عظیم ذمہ داری کو ادا کریں۔ اپنی اصلاح کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آگے فرمایا اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ذرا سی بات پہ جو ہے وہ اشتعال آ گیا اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کر دیا۔ یہ مزاج نہیں ہے اہل ایمان کا۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ حکم ماننے میں تو نماز آ جاتا ہے، لیکن پھر چونکہ بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے تو اس کا الگ سے ذکر کر دیا۔ اور پھر بہت ہی اہم بات جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کو گرہ سے باندھ کے رکھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اجتماعی فیصلہ کوئی ایک فرد اٹھا کے کر دے، 2-4 لوگ کہیں بیٹھ کے کر دیں اور اس کا اعلان کر دیں، یہ نہیں، بلکہ اگر ملت کے لیے کوئی اجتماعی فیصلہ ہونا ہے
تو سارے لوگوں کو جو ہے وہ اور سارے لوگوں کے نمائندوں کو، ان لوگوں کو جن پر کہ ملت اعتماد کرتی ہے، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اس کا حکم دیا گیا۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر غلط فیصلے ہو جائیں گے، نقصان ہو جائیں گے، نہیں، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ تمہید ہے، آپ سمجھ لیں، اور اس تمہید کے بعد وہ بات آ رہی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ الگ الگ ترجمے ملتے ہیں، کوئی یہ ہے کہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، یا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کا مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ان ہدایات کی روشنی میں جو اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں ادا کریں گے، لیکن اس ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اگر زیادتی ہوگی تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا، مزاحمت کی جائے گی، احتجاج کیا جائے گا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے میدان میں اتریں گے تو جیسا کہ اوپر بتایا گیا، اللہ تبارک تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ تو میں یہی بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری بڑی ہے، اور اس میں جو امت کے ایسے فورمز ہیں، ایسے ادارے ہیں جس پر کہ پوری امت کا اعتماد ہے، ہمیں ان کی رہنمائی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ حالات کا تجزیہ کیا کر رہے ہیں اور کس اقدام کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آخر میں چونکہ مایوس کن حالات ہیں، میں راحت اندوری کے 2 اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ راحت نے کہا تھا، زمیں رکھنا پڑے سر پر تو رکھو، زمیں رکھنا پڑے سر پر تو رکھو، چلو ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں۔ جب اس راستے میں قدم بڑھا دیا تو پیچھے جانا تو چھوڑ دیجئے، ٹھہرنے کا بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، ٹھہرنے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ چلے تو پھر چلتے رہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چلتے ہی رہو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ لیکن راحت کہتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے، وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے، مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں۔ تو دوستو، یہ ہے مومن کی صفت کہ اس کو اس کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اپنی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے وہ ظالم کے آگے نہ جھکتا ہے اور نہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کو، پوری امت کو صبر و ثبات عطا فرمائے، اور عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔
کئی کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو. قبل اس کے کہ ہم سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.